بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي۔ محمد التمی خواہم خدا را، خدایا از تو عشق مصطفیٰ را، ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است۔ درود شریف پڑھو تاکہ برکت تھی وے۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ سب حضرات دی پروگرام دے اندر حاضری منظور تے مقبول فرماوے۔ عزیز محترم جناب قاری عبداللطیف صاحب نے رابطہ کی تے ہی پروگرام دے حوالے نال یہ بندہ ہی بستی دے اندر پہلی مرتبہ حاضر تھے برہان پور دے اندر دینی پروگرام میں۔ میں مختصر کچھ ضروری باتاں عرض کرنی اور توجہ نال سنو، انہیں بعد دعا دا ٹائم قریب تھی گئے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہر بندے نے چار جہانے کنے گزرنے، چار جہانے تو گزرن تو بعد ہر بندہ اپنے اصلی مقام اور اصلی منزل تے پہنچی۔ فی الحال اساں سفر دے اندر ہے، اصلی منزل ساری دور ہے۔ چار جہانے کرے ہر بندے گزرنے، پہلے دا نائے عالم ارواح، دوجے دا نائے عالم دنیا، تریجے دا نائے عالم برزخ، چوتھے دا نائے عالم آخرت۔ پکائے وے سبق تھی نہ پے توجہ نال باؤ، وہ رسمی پروگرام نہیں جرے اگے تھیندن، ایوں کنے ہٹ کے پروگرام ہے۔ چار جہانے کنے اساں گزرنے، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت۔ تساں ساں عالم ارواح کنے گزر کے دنیا وچ آ گئے ہیں۔ ہر بندے دے اتے موت دا حکم پورا تھی سی، موت والا پیالہ پی کے اساں اگلے جہان منتقل تھی سوں۔ اون جہان دا نائے عالم برزخ، قبر دی زندگی برزخ والی زندگی ہے۔ برزخ تو بعد قیامت دا نہیں آسی، ہر بندہ اپنی قبر جو کھڑا تھی سی، رب دی عدالت ہو سی، ذرے ذرے دا حساب تھیمنے۔ جرے بندے کامیاب تھی سن او بہشت برین ویسن، جرے ناکام تھی سن جہنم دا بل بن ویسن۔ مومن مسلمان دا ٹھکانہ بہشت برین ہے۔ اساں اللہ دی رحمت نال بہشت ونجنے حالی اساں سفر ہی چاہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، سفر دے اندر بھی کمکار دی ضرورت ہوندی ہے، لیکن اتنی ضرورت ہوندی ہے جتنی بندہ سفر دے اندر رہ دے۔ ای کنے زیادہ محنت دی ضرورت اتھا کائے نہیں۔ اے مسافرانہ زندگی ہے، چند روزہ نظام ہے، عارضی پروگرام ہے۔ دنیا دے اندر تو ساتھ میں صدا نہیں رہنا۔ سارے کرے پہلے بہو لوگ آئیں، وہ دنیا چھوڑ کے لگے گئے۔ سارے آباؤ اجداد، سارے خاندان والے، سارے وڈے آئیں، وہ اپنا عرصہ پورا کر کے لگے گئے۔ اور اساں آ گئے ہیں، اپنی زندگی پوری کرنے پہ ہیں۔ اچانک موت والا حکم آویسی، موت والا حکم من کے اساں بھی اگلے جہان لگے ویسو۔ صدا اساں اتھا ہی نہیں رہنا، اگو بھی زندگی ہے۔ اون جہان دے حالاتن، اتھو جا کیفیاتن، میرے دوستو، اتھو دی سردی گرمی ہے، اتھو دی تکلیف ہے، اتھو دا عذاب ہے، اتھو دی راحت ہے، اتھو دا آرام ہے۔
سیاਣਾ بندہ وہ ہے جرا سفر تے وجن کرے پہلے سفر دی تیاری کرے سفر دا خرچ بناوے میں تساں حضرات کو یہ گال دسن واسطے آیا غفلت دی زندگی نہ گزارو اے نہ سمجھو جو صدا اسا دنیا وچ راسوں میرے پیارے دوستو بزرگو یہ چند روزہ نظام ہے اسا اگلے جہان وجنے اگلے مقام تے پہنچنے اتھوں دی تیاری کرو اتھوں دی محنت کرو دنیا دی زندگی چھوٹی ہے آخرت دی زندگی وڈی ہے دنیا دی زندگی فانی ہے آخرت دی زندگی دائمی ہے دنیا واسطے چھوٹی محنت دی ضرورت ہے آخرت واسطے وڈی محنت دی ضرورت ہے میرے دوستو بندہ سفر تے ویندے انہیں واسطے خرچہ کٹھا کریں دے سامان بڑھیں دے بیگ تیار کریں دے بے ملک واسطے ویزے لویندن پاسپورٹ بڑھیندن سفر کریندن جہازے تے بویندے ود بندہ بے ملک ویندے تے موت والا سفر یہ ایسا وڈا تے لمبا تے اوکھا سفر ہے دیکھتے پیو جرا گئے او بندہ واپس ول نہیں آیا اساں بھی وجنے تے واپس ول نہیں آمنا ول محلت نہ ملسی جرا سفر کرے پہلے تیاری نہ کرے او سفر دے اندر اوکھا تھی دے پریشان تھی دے میں تساں حضرات کو بیدار کرن آیا غفلت دی چادر لہاؤ اکھ کھولو لمبا سفر ہے وحشت ناک رستہ ہے قبر ڈاٹھی اوکھی تے کالی ہے میرے دوستو بزرگو دروازہ کائے نہیں کھڑکی قبر دی کائے نہیں بلب کائے نہیں دیوا کائے نہیں سوجلا کائے نہیں پکھا کائے نہیں ہوا کائے نہیں محبت علی بیوی نال کوئی نہ ہو سی پیارے پیارے بچے نہ ہو سن شفقت علی والدین نہ ہو سن دوست سنگی یار نہ ہو سی یہ قبر ہی صد مرے سے تا جواب دیون علی کوئی نہ ہو سی میرے دوستو بزرگو اتھو دی تیاری ہے میں تو کو دسن آیا او کیری تیاری ہے پیسے دی ضرورت نہیں زمین دی ضرورت نہیں جوڑے گھوڑے دی ضرورت نہیں سونے چاندی دی ضرورت نہیں مال مویشی دی ضرورت نہیں اولاد دی ضرورت نہیں دنیا دے عہدے اقتدار دی ضرورت نہیں میرے دوستو بزرگو اتھو واسطے جری ضرورت ہے وہ سونے عقیدے اور سونے عمل دی ضرورت ہے گر میری سمجھ آنی سونے عقیدے والا بندہ کامیاب تھی سی سونے عمل والا بندہ اتھا پاس تھی سی برے عقیدے برے عمل والا بندہ ڈاڈھا پریشان تھی سی تساں حضرات مہربانی کرو انہیں چیزیں دا خیال فرماؤ آخرت واسطے چنگے عمل دی پونجی جمع کرو کرے سو رات کو کہے میرے سمدے ڈیڈ اے ذرا تصور کیتا کرو کہ مرن تو بعد سارے نال کیا تھی سی قبر دا مراقبہ کرو اللہ والے نال تعلق رکھو وہ تھوڑے اندر یہ فکر پیدا کرے سن دین والا جذبہ پیدا کرے سن میرے دوستو ایسا دنیا کے اندر آ کے ہر شے کو بھول بھل گئے ہیں دنیا دی محبت ہی غرق ہے حتیٰ کہ ساکو خدا ہی بھول گئے مصطفیٰ ہی بھول گئے یہ رہو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر جرا بھیجا وہ یاد دہانی واسطے بھیجا سونا نبی یاد دہانی واسطے آئے رب دا تعارف کرامن واسطے آئے دین والے اعمال دیون واسطے آئے حضرت نبی علیہ السلام آخرت دی فکر نمامن واسطے آئے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمائے موت دی تیاری کرو موت ڈاڈھی اوکھی شے ہے چنگے عقیدے والے دی موت چنگی ہوندی ہے چنگے عمل والے دی موت چنگی ہوندی ہے برے عمل والے کو موت بری آندی ہے اللہ سب کو بچاوے آمین نبیاد ہے مل کے نبیاد ہے تُسا سمجھی ودیو جو قبر مٹی دا ڈھیرے بندہ مر گیا تے مک گیا میرے دوستو اے گال نہیں قبر دا جہان ہے قبر دا مکان ہے قبر دے بھی زندگی ہے قبر دے سوال جواب ہے پاک پیغمبر دا ارشاد گرامی صحیح روایات دے اندر ہے صحیح بخاری دے اندر بھی موجود ہے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنت یا حفرۃ من حفر النیران قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھی یا جنت دا باغ ہے یا جہنم دا ٹویا
صادق مصدوق نبی دا سچا فرمان ہے۔ بے شک قبر دا عذاب بھی ہے، قبر دی تکلیف بھی ہے، قبر دی راحت بھی ہے، قبر دا آرام بھی ہے۔ صحیح فرمائے یا جنت دا باغ ہے یا جہنم دا ٹویا ہے۔ تیری مرضی عقیدہ عمل سونا بنا، قبر بہشت بنا۔ سبحان اللہ تیری مرضی عقیدہ عمل خراب کر، قبر جہنم دا ٹویا بنا۔ نبی صحیح فرمائے قبر اندھیرے کنے بھریا ہوئیں۔ نبی علیہ السلام فرمائے قبر دا عذاب حق کے۔ بے شک پاک پیغمبر علیہ السلام قبریں تو گزرین عذاب پہ تھی نہا۔ آپ نے فرمایا دو قبرائن دوہیں کو عذاب پہ تھی دے۔ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ایک آدمی چغل خوران چغلیاں مرے نہا، وام دوجہ بننا پیشاب دا خیال نہ کرے نا، انہیں کپڑے پلیت تھی بوندے ہم استنجا نہ کرے نا۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمائے وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَنزِهُ مِنَ الْبَوْلِ، جرا بننا پیشاب کرے نہ بیٹھا، انہیں نوہیں بندے کو قبر دا عذاب پیا تھی نے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا استنزِهُ مِنَ البول، لوگ اپنے آپ کو پیشاب کرنے بچاو، فإن آمد عذاب القبر منہ، اکثر قبر دا عذاب بندے کو پیشاب دی وجہ کرنے تھی دے۔ بے شک سچے نبی دے سچے فرمان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے موقع تے صحیح قبریں تے گزرے پوچھنے کئیاں قبریں انہیں کہ پرانے زمانے جا قبریں آپ نے فرمایا شرک تے بندے مر گئے انہیں کو قبر عذاب پہ تھی۔ بے شک تے نبی علیہ السلام اے بھی فرمائے نیک بندے کو قبر راحت پہ مل دیے، نیک بندے دی قبر بہشت پہ بن دیے، بلکہ نیک بندے جی میں دنیا چ نمازاں پڑھدن قبر چ نمازاں پہ پڑھدن۔ حضرت نبی علیہ السلام دے ارشادات کئی مقام تے اے مضمون موجود ہے۔ سبحان اللہ حضرت پیغمبر نے فرمایا جڑے مومن مسلمان نمازی بندے کو قبر دفن کریندن عطاہ ملکان فرشتے آوینن فیقیدانی ہی اکو اٹھا کے بلہنن، ترے سوال بندے کنے کریندن من رب کا رب تیرا کون ہے، من نبیوں کا نبی تیرا کون ہے، ما دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے۔ جرا بد عمل بندہ ہوئے دے برے عقیدے والا بندہ ہوندے او آدھے ہاں ہاں لا ادری میں کو نہیں پتا میرا خدا کون ہے، میرا نبی کون ہے، میرا دین کیڑا ہے۔ نمازی بندہ، نیک بندہ، مومن بندہ، صالح بندہ، ذاکر بندہ، شاغل بندہ، اللہ والا بندہ قبر دے اندر جڑے سوالات سن دے روایات دے اندر اے او کو ایویں نظر آندے جویں عصر دی نماز دا ٹائم ہووے، تھوڑا جا ٹائم بچ گیا ہووے تے سورج غروب تھون والا ہووے۔ حدیث پاک دے اندر آئے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے نمازی بندہ ملائکہ کو جواب دے دے دعونی الا اصلی، میں کو چھوڑو میری نماز قضا تھی ویسی، میں پہلے نماز پڑھ گنا پیچھے تھوڑے سوالے نے جواب دینا۔ اندازہ کرو سبحان اللہ قرآن پرانا ستا دنیا چ نماز جیسے پڑھ دے تھے، نیک بندہ قبر چ نماز کھڑا پڑھتے ہیں، یہ ان قبر چ نماز کھڑا پڑھ دے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، کئی ویلے آدھے الحمدللہ رب العالمین، کئی ویلے آدھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کئی ویلے آدھے سبحان ربی العظیم، کئی ویلے آدھے سبحان ربی الاعلی، کئی ویلے آدھے التحیات للہ والصلوات والطیبات، کئی ویلے آدھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، کئی ویلے آدھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جڑے ویلے نمازی بندہ نماز مکمل کر کے دے اللہ دے ملائکہ کو صد مرے دے میری نماز پوری تھی گئی ہے، او میں تھوڑے سوالے نے جواب دے ماں اللہ دے ملائکہ دے خدا دا بندہ تے کو قبر چ نماز نہیں بھلی سکو تیرے سوالے نے جواب نہیں ضرورت، تیرے جواب سارے تھی گئے، اسا تیری قبر کو جنت دا باغ بنا دیتے۔ نیک بندے کو راحت پہ ملتی ہے۔ میں یہ درخواست کرنے واسطے آیا میرے دوستو بزرگو چنگے عمل والے پاسے فکر کرو، دنیا دا کام کار ہووے، دکانداری ہووے، زمینداری ہووے، راہی واہی ہووے، ملازمت ہووے، مکان بڑھاؤ، بارے بچے دا پیٹ ضرور پالو، اے بھی عبادت ثواب ہے، لقمہ حلال دا کماونا تے کھواونا ثواب ہے، نیکی ہے۔ لیکن میرے دوست بزرگو جلے دین دا حکم ونجے پیچھے سارے کم کار چھوڑ دیوا ہے، پانچ ٹائم اللہ دی طرف بانگا سر کھڑا مرے دے، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، نماز والے پاسے آ، کامیابی والے پاسے آ، اسا توجہ نہیں سے کریں دے، اسا خیال نہیں سے کریں دے، اسا پرواہ نہیں سے کریں دے۔ میرے دوستو رب دی طرف لازمی فریضہ نماز ہے،
ہر مسلمان، ہر مرد، ہر عورت، ہر چھوٹا، ہر بڑا، ہر بڑھڑا، ہر جوان، ہر بیمار، ہر صحت مند، ہر مقیم، ہر مسافر نماز ادا کرے، روزانہ ادا کرے تے 5 ٹائم ادا کرے، پابندی نال ادا کرے تے سونے نبی دے طریقے تے ادا کرے۔ نماز دی چھٹی کائے نہیں، نماز دی رخصت کائے نہیں، نماز دی معافی کائے نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر کئی مقام تے حکم لیتے، اقیم الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرو، نماز کو قائم کرو، نماز دی پابندی کرو۔ رحمت والے نبی نے فرمایا نماز 5 ٹائم ادا کرو، پابندی نال نماز ادا کرو۔ مرد مسجد وچ ادا کریں تے میاں بیویاں گھر دے اندر نماز ادا کریں۔ جوان ہو نماز ادا کرو، بڑھڑے ہو نماز ادا کرو، مرد ہو نماز ادا کرو، بیویاں ہو نماز ادا کرو، بیمار ہو نماز ادا کرو، صحت مند ہو نماز ادا کرو، مقیم ہو نماز ادا کرو، مسافر ہو نماز ادا کرو، دکاندار ہو، تاجر ہو، زمیندار ہو، جڑا کم کریں ہو نماز دے ٹائم تے نماز دا اہتمام کرو۔ اگر بیمار ہو کھڑ کے نہیں پڑھ سکتے تو پے کے نماز ادا کر، اگر پے کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے نماز ادا کر، اگر رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو اشارے نال نماز ادا کر، پانی نہیں ملتا تیمم کر کے نماز ادا کر۔ میدان جنگ دے اندر گھوڑے دی کٹ تے سواری تے اترن دا موقع نہیں ملتا، تیرا منہ قابض ہوے یا نہ ہوے، گھوڑے دی کٹ تے نماز ادا کری، نماز قضا کرن دی اجازت کائے نہیں۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جڑے بندے نے جان بوجھ کے نماز نو چھوڑا ای بندے نے کافر والا کم کیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا انا بریء منہ، جڑے بندے نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑے میں محمد دا نال تعلق قائم نہیں۔ بے شک سبحان اللہ، یہ تھوڑی ضرورت آواز پہ تھی۔ سبحان اللہ، میرے دوستو نماز دی پابندی کر، تورے علاقے دا میں کو نہیں پتا، باقی میں سارا ملک دا سفر کرے نا، میری جہاں تک معلومات ہے میں ابھی بھی نماز پڑھ جائی کہیں نہیں۔ چند خوش قسمت عورتیں ہیں جنہاں پڑھ جا ہوں میں، اکثر عورتیں نماز نہیں پڑھ جا، بلکہ میں آدھا اکثر عورتیں کو نماز آندھی نہیں۔ تو اگر نہیں پوچھے تو کو نماز آندھی ہے، گھر والی کنے پوچھے رہے، باقی تو ان دی ہر خواہش پوری کرے دے پے ہو، سودا سلف گھندے دے ہو، مکان چنگا بنوائی پے ہو، گھر دے برتن شرطن ڈاڑھے رکھی پے ہو، ہر سہولت مہیا کرے دے پے ہو، کھاون جا چیزاں ان کو وقت کرے پہلے گھندے دے، ان دے زیب و زینت زیور شیور بنوا کے دیتی پے ہو، ونگا گھنا دیتے نے، مہندی گھنا دیتی وے، کپڑے جوتا بہترین گھنا کے دینے پے ہو، لیکن خدا دا فرمان نہیں پہ پڑھ دے، اللہ دا اعلان نہیں پہ سن دے۔ اللہ پاک قرآن مجید ہی تو کو خطاب کی دے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والے کو جہنم دی پاک نے بچاؤ۔ برہان پور دا رہن والا کہروڑ پکے دے علاقے دا مسلمان، اللہ واسطے توجہ کر، اپنے بیوی بچے کو ہر سہولت مہیا کرے نہیں، بہترین کپڑے پہن کے دے نہیں، کھاون پیون دا بہترین انتظام کرے نہیں، لیکن بیوی بچے کو جہنم کنے کائے نہیں پیا بچے نا۔ بس کیا مطلب نہیں آکھی نا، میں گزشتہ کہیں نہ پیغام تے پہنچ گیا۔ اللہ دا واسطہ یہ تسا نماز پڑھو تو گھر والے کو نماز دا اکشو، پترے دھیری کو اکشو، چھوٹے وڈے کو اکشو، رات کو جلدی سمن دی عادت بناؤ، سویرے جلدی اٹھن دی عادت بناؤ، کوشش کرے سو، دین علی محنت کرے سو، دین دی رغبت پیدا کرے سو، نماز دا اہتمام کرے سو، سویرے قرآن پاک دی زیارت روز کی دی کرو، سورت یاسین دی تلاوت کر، وڈی برکت علی شے ہے، رات دے ٹائم سورت ملک دی تلاوت کر، وڈی نعمت ہے۔ نبی صحیح فرمایا جرا سویرے سورت یاسین پڑھ دے اللہ دی یا سارا حاجت پوجا کرے دے۔ صحیح فرمایا جرا رات کو سورت ملک پڑھ کے شرط سمدے ایک قبر دا عذاب نہیں تھی نا۔ میں پوچھتا نبی دا فرمان سچ ہے؟ کچھ نہیں بولے اللہ، میرے کے نہیں بولے اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نبی دے چاچے دا بیٹا فرمیندے اسا زمین تے قلت ہو کے خیمہ لاون واسطے ساکو پتہ نہیں لگا، تلے پرانے زمانے دی قبر آئی، قبر کھل گئی ہے تے وچوں آواز آون لگی، میں کل نہ کے سنے تلے قبر دے اندر بندہ قرآن مجید دی تلاوت پیا کرے نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نبی سے کو حال سنائی ہوا، بارگاہ نبوت جائے یا رسول اللہ میں قلت ٹھکے دے پہ ہاسے خیمہ لاونا ہا چٹیل میدان آسا کو تو پتہ کوئی نہ تلے قبر آئی،
قبر کھل گئی ہے وچ بندہ قرآن پاک دی تلاوت پہ کریں دے. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کیری صورت پہ پڑھ رہا. اب حضرت عبداللہ ابن عباس آدھے میں سنایا بندہ قبر دے اندر بیٹا پڑھ دے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. پاک پیغمبر نے فرمایا عبداللہ اے صورت نجات دینے والی صورت ہے جرا بندہ روزانہ صورت ملک پڑھ دے ایک قبر دا عذاب نہیں تھی نا. 5 منٹ لگتے ہیں یار پڑھو جاتا. بچے کو قرآن دی تعلیم دو نماز دا اہتمام کرو قرآن پاک دی تلاوت گھر دے اندر روزانہ کرو برکت کرے سو کچھ نہیں بولیں اللہ نہیں بولیں. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوروا منازلکم بالصلاۃ وقراءۃ القرآن. اپنے گھرے کو نماز نال منور کرو اپنے گھرے کو قرآن دی قرات نال منور کرو. نبی صحیح فرمائے افضل عبادت امتی قراءۃ القرآن. میری امت دی بہترین عبادت قرآن مجید دا پڑھنا ہے. قرآن پڑھن والا بندہ ہی نہیں ہے جی میں رب نال گلا پیا کرے نہ ہوئے. کوشش کرے سو چنگے کم کرے سو رمضان آوے روزے رکھے سو اللہ پیسے دے وے زکاة دے سو اللہ زمین دے وے عشر کٹھے سو اللہ توفیق دے وے زکاة ادا کرے سو اللہ توفیق دے وے رب دے کعبے دا طواف دے حج کرے سو. زور نہ لیوے بولے دے سچ بولے سو حلال کما سو حلال کھا سو لوگے نال ہمدردی خیرخواہی کرے سو قطع رحمی کرے توبہ کرے سو صلہ رحمی دا اہتمام کرے سو نبی صحیح والے سونے اخلاق اپنے سو. زور نہ لیوے بولے دے کچھ لیوے بولے دے مل کے لیوے بولے دے. اللہ کے جی شان اللہ نبی تو کو عطا کی خلا کے جی مقام اللہ پیغمبر تو کو عطا کی. باقی نبی اپنے علاقے دے نبی باقی نبی اپنے موضع دے نبی باقی نبی اپنے صوبے دے نبی سادہ نبی آئے تا پوری کائنات دا نبی سچے کچھ نہیں بولے اللہ سارے نبی دا درجہ باقی تمام نبیاں رسولہ تو اچھا ہے سچے. میرا عقیدہ میرے بڑے بزرگ نا عقیدہ اکابر علماء دیوبند عقیدہ مدنی کریم چولہ طبقہ نے سردار نوہ جہانہ نے سردار نبیوں تے رسولوں نے سردار نور تے بشر دے سردار اولین تے آخرین نے سردار کارخانہ کائنات دے اندر پاک پیغمبر جیسی ہستی نہ آج تک پیدا تھی نہ قیامت تک پیدا تھی سی. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر سونے کا درجہ رب تو گھٹے تے رب دی ساری مخلوق تو بات دے. محمد مصطفیٰ زندہ باد کام محمد مصطفیٰ زندہ باد کام صحابہ زندہ باد اہل بیت زندہ باد قرآن زندہ باد مدارس زندہ باد. اللہ پاک فرمائے میرا پیغمبر میں تو کو عالمین دا نبی بنائے وما ارسلناک الا کافۃ للناس وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرا پیغمبر میں تو کو بشیر نذیر بنائے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا اور جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. جیتا سونے نبی دا قدم لگ پہ رحمت وس پہ سچے کچھ نہیں بولے مل کے نہیں بولے. سارا قرآن پاک پیغمبر دی شان جل بریزے اللہ پیغمبر دی شان تے عظمت بیان کرنے واسطے قسمہ کیا چاہے دے. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرا پیغمبر تو میری عبادت کر کے میرے دین نہ پیغام پہنچا کے میں کو راضی کی تے میں خدا دا وعدہ ہے میں تو کو اتنا تا کرے سان جو تو سب راضی تھی وے سو. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. عظمت محمد مصطفیٰ شان محمد مصطفیٰ شان قرآن حضرت مولانا عبدالحمید صاحب توسوی. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اے میرا پیغمبر اصل تو ذکر آپ بلند کر دیتے جدا ذکر خدا آپ بلند کر رہے ہیں. وہ نبی دی شان کتنی بلند سچے. حضرت ابو سعید دی روایت دے اندر آئے اللہ پاک فرمائے میرا پیغمبر جتنا میرا ذکر تھی سی تیرا ہی نال تھی. سبحان
بہت بڑی بات ہے. آسمان تے میرا ذکر, آسمان تے تیرا ذکر, زمین تے میرا ذکر تے زمین تے تیرا ذکر, عرش تے میرا ذکر تے عرش تے تیرا ذکر, تحت السراج میرا ذکر تحت السراج تیرا ذکر, کتابوں میں میرا ذکر کتابوں میں تیرا ذکر, قرآن میں میرا ذکر قرآن میں تیرا ذکر. میری شان الحمدللہ رب العالمین, تیری شان وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میں تقدیر دی قلم نہ لکھ رہی تھے, میرے جیسا خدا کوئی نہیں, تیرے جیسا محمد مصطفیٰ کوئی نہیں. سرے کو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الف الف مرہ بعدد کل ذرہ. تو کو اللہ نے بڑی شان والا نبی دیتے, بڑے مقام والا نبی دیتے. حضرت نبی علیہ السلام دی شان اونچی ہے, نبی دے عمل دی شان اونچی. سچے اونچی نے بولے کامیابی چاہنی تو سونے نبی دی غلامی کر. رحمت والا نبی رحمت والی زبان نال نبوت والی زبان نال ارشاد فرما دے کل امتی يدخلون الجنت الا من ابا. میرا ہر امتی جنت دے اندر ویسی مگر جو انکار کیتے. یا رسول اللہ انکار کرنے والا کون نہیں؟ حضرت نبی صحیح فرمائے من اتانی دخل الجنہ. جو میری تابعداری کی تھی, جو میری فرمانبرداری کی تھی, این بندے نے میرا اقرار کیتے, میں کو خوش کیتے جنت دے اندر ویسی. جو میری نافرمانی کی تھی, این بندے نے انکار کیتے, این دی کامیابی اوکھی ہے. اگر سونے نبی نال محبت کریں دے ہو تو نبی دی تابعداری کرو. سبحان اللہ. حضرت نبی دی غلامی کرو. میرے دوست بزرگوں, اپنے رسم و رواج چھوڑو, قوم تے علاقے تے برادری دے طریقے چھوڑو, پیو ڈالے جا رسم چھوڑو. امت نبی دی کلمہ نبی دا فیصلہ نبی دا چلے بس. راضی ہو ناراض ہو؟ اچھی نے بولیں میرے کے نے بولیں. اللہ جو جا بجا اپنے نبی دی فرما برداری دا حکم قرآن آپ پہ دیں دے. یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اے ایمان والے میری گل منو تے میرے نبی دی گل منو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے نبی دی زندگی توانے واسطے بہترین نمونہ ہے. میرے نبی دی سیرت توانے واسطے بہترین اسوہ ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرا نبی جرشے دے وے گھن گن لو. میرے نبی جرشے کنے منع کر رہے اون شے کنے رکون جاؤ. میرے نبی دی تابعداری کرو, میرے نبی دی غلامی کرو. اللہ نبی کرے اعلان کروائے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے میرا پیغمبر اعلان کر دے ہو اگر تو کو خدا نال محبت ہے, میں محمد دی غلامی کرو. اگر میری تابعداری کرے سو اللہ تورے نال محبت بھی کرے سی, تورے گناہ بھی معاف کرے سی. سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ زندہ باد. امان محمد مصطفیٰ زندہ باد. عقیدہ نبی والا, عمل نبی والا, اخلاق سونے پاک نبی والا. سچے کچھ نے بولیں مل کے نے بولیں. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمائے میرا کلمہ پڑھنے والا اللہ پاک کو منی تے واحد لا شریک منی. خدا دا کہیں کو بھائیوال نہ بناوی, خدا دا کہیں کو شریک تے ساجی نہ بناوی. اللہ ہر گناہ معاف کرے دے لیکن شرک معاف نہیں کرے گا. سچے بلکہ صحیح فرمائے لا تشرک باللہ. خدا دا بھائیوال نہ بناوی. وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ. ٹکڑے ٹکڑے تھی ونی, اگ کی جل ونی, ہر تکلیف برداشت کری لیکن خدا دا بھائیوال نہ بنا. اللہ شرک گوارا نہیں کرے. اللہ اپنی ذات ہی چکیلا, اللہ اپنے صفات ہی چکیلا, اللہ اپنے اختیارات ہی چکیلا, اللہ اپنے تصرفات ہی چکیلا, اللہ اپنی حکومت ہی چکیلا. تو میں جری عبادت کرنے ہیں این عبادت دے استحقاق کیجیے اللہ اکیلا. سچے عبادت کہہ دی چھکے بولے, نماز پڑھتے ہیں کہہ دی, روزہ رکھے ہیں کہنا, حج کرنے ہیں کہنا, طواف کہنا, اعتکاف کہنا, منت منوتی کہہ دی, قسم کہنے نہ دی, جھولی کہنے کو پھیلنے ہیں, ہاتھ کہنے سامنے چہنے ہیں, دعا کہیں کرنے کرنے ہیں. سجدے دے لائق کونے, رکوع دے لائق کونے, عبادت دے لائق کونے, زور نہ لیوے بولے نے, منت منوتی دے لائق کونے, تمہیں کو پیدا کرنے والا کونے, زمین آسمان بناون والا کونے, بارش وساون والا کونے, ہوا چلاون والا کونے, انگوری اگاون والا کونے, دریا بہاون والا کونے, فصل پیدا کرنے والا کونے, ہوائیں چلاون والا کونے, پانی کے قطرے تے تیری میری سونی شکل بناون والا کون. محبت نال نہ گن جو بادشاہ خوش تھی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ, شان قرآن. اولاد
والا کون؟ تے پتر دے والا تے دھیاں دے والا کچھ نہیں بولے لوگ ٹرایا کتا بری وینن اللہ انہیں کو سمجھ دے رہے میرا سونا یہ اختیار رب دے پاس یہ خزانہ کہنے پاس چھکرے بلند میرے ہوتے اعتماد نہ کر قرآن مجید دے در تے چل دے ہے ہادی بادشاہ تو فرما ٹائم میرا مقدہ پہ بندے برہان پور والے پہلی دفعہ ملاقات تے آئیں اے آدن اولاد کون دے دے پتر کون دے دے دیا کون دے دے پنجویں سپارہ سورت شورہ جا آخری آیتہ بیٹا پڑھنا اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر اعلان کی تے یحب لمن یشاء اناسا ویحب لمن یشاء الذکور اور جو زوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء حکیما اللہ فرمائے میرا بندہ میری مرضی آوے دھیاں نے ماں میری مرضی آوے پتر دے ماں میری مرضی آوے دھی تے پتر دا جوڑا جوڑا بنا کے دے ماں میری مرضی آوے مہر لا کے بانج بڑھاواں ساری دنیا دے مولوی تے پیر ساری دنیا دے حکیم تے طبیب ساری کائنات زور لاوے میرے سوا اولاد دیون والا کوئی نہیں سچے دیون تے آوے تو غریب کو 15 پتر دے وے نہ دے وے تو بادشاہ کو ہی نہ دے سچے کچھ نہیں بولے نا مل کے نہیں بولے نا لولا نہیں بولے نا اولاد کون دے دے امداد کون کریں دے کشتہ کنارے کون لیں دے فتح کون دے دے شکست کون دے دے بیماری کون دے دے بلا شفا کون دے دے دونوں بولے امداد کون کریں دے روزانہ تو سمی نماز ہی جاتے ہو روزانہ میں بھی نماز کے اندر پردہ کھڑا یا کا نابود و یا کا نستعین رب عبادت بھی تیری کریں دے ہیں تے امداد بھی تائیں کریں منگتے ہیں تیرے سوا عبادت دے قابل کوئی نہیں تیرے سوا ساری امداد کرنے والا بھی کوئی سچے